بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہمارا لیکچر اسٹیٹ سسٹم کا تھرڈ لیکچر ہے، جس کے اندر ہم تھیوریز آن اوریجن آف اسٹیٹ کو ڈسکس کریں گے. کیسے مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے کہ اسٹیٹ کیسے بنی تھی. تو سب سے پہلے تو ڈیوائن تھیوری ہے آف اوریجن آف اسٹیٹ، کہ جو یہ کہتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس حکومت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانٹ کی جاتی ہے. لائک حضرت داؤد کی سلطنت کے بارے میں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی بھی اپنی ایک سلطنت تھی. تو ڈیفینیٹلی اگر اسٹیٹ تب بن چکی تھی، اور یہ مطلب کافی پرانی بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا تھا. تو یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے. اسلام سے پہلے جو الہامی کتابیں آئی ہیں، لائک کرسچینٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ان انبیاء کا ذکر ہے. اسی طرح سے جو جوئزم ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ان کا کنسیپٹ ہے، اور سملرلی ہندوازم کے اندر بھی ایسے کنسیپٹس پائے جاتے ہیں. تو یہ ڈیوائن تھیوری ہے اوریجن آف اسٹیٹ کی، اور اس میں جو بیسیکلی 3 ازمپشنز ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ اسٹیٹ از کریٹڈ بائی گاڈ. اسٹیٹ جو ہے وہ کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی. کنگ جو ہے یہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے. بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کو جو خدا ہے وہ اس کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. اور جو خدا کا بنایا ہوا بادشاہ ہے پھر وہ خدا کو ہی جواب دے ہے، وہ کسی دوسری اتھارٹی کے سامنے آنسریبل نہیں ہے. اس کے بعد تھیوری آف فورس ہے. تھیوری آف فورس یہ کہتی ہے کہ جب ٹرائبس بن گئے، ٹرائبس کے بعد جس کے پاس زیادہ پاور تھی اس نے ایک ٹرائب کا جو لیڈر ہے اگر وہ پاورفل تھا تو اس نے دوسرے ٹرائب کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے اوپر بھی اب اس کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. تو اب پہلے وہ ایک قبیلہ تھا، اب 2 قبیلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. پھر جب اس کے پاس 2 قبیلے آ گئے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا، اس نے تیسرے قبیلے کو بھی فتح کر لیا. تو یوں یہ جب اس کا ایریا بہت زیادہ بڑھ گیا، جب اس کی ٹیریٹری بہت زیادہ بڑھ گئی، تو یہ اسٹیٹ کے اندر کنورٹ ہو گئے. تو مطلب یہ کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس زیادہ پاور تھی اس نے دوسروں کو انڈر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی اسٹیٹس بنا لی، اپنی ریاستیں جو ہیں وہ اس نے بنا لی. پھر تیسرا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از سوشل کنٹریکٹ تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی کنٹریکٹ کا نتیجہ ہے. وہ کنٹریکٹ جو لوگوں نے آپس میں کیا اور اس معاہدے کے تحت انہوں نے اسٹیٹ کو بنا لیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. اس کو ہم ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کے اندر ان ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے. پھر پیٹریارکل تھیوری ہے. پیٹریارکل اور میٹریارکل تھیوری. اس میں پیٹریارکل تھیوری کا جو پروپوننٹ ہے دیٹ واز ایرسٹوٹل، اور سیم وہی تھیوری آف فورس کی طرح کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جب لوگ ولیجز میں رہ رہے تھے تو وہ ایک اتھارٹی کو تو مانتے تھے نا. وہ اتھارٹی جو ہے وہ کسی میل پرسن کی اتھارٹی تھی. پھر ولیجز نے جب آپس میں الحاق کرنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے بھی کسی ایک کمبائنڈ اتھارٹی کے اوپر انہوں نے کنسنسس ڈرا کر لیا اور اس کو مان لیا، اور وہ کوئی میل پرسن تھا. تو اس کو پیٹریارکل تھیوری کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی فیملی سسٹم کی ایک انلارج فارم ہے. جب ٹرائب بہت زیادہ بڑے ہو گئے یا ٹرائبس نے ایک دوسرے کو جوائن کرنا شروع کر دیا، میٹریارکل تھیوری کے اندر اس کو مدر سمجھ لیں کہ لیڈر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. اور جو ایک اور تھیوری ہے ایولیوشنری تھیوری یا سوشولوجیکل تھیوری، یہ ایک زیادہ کمپریہنسو تھیوری ہے جس نے ان تمام تھیوریز کو ایڈ اپ کیا اور ایک نئی تھیوری بنائی. اس میں یہ کہا گیا کہ ایک کنگ ہوتا ہے، دین کنگ جو ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے ریلیجن سے اور میجک سے. ان 2 چیزوں کے ذریعے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. لوگ اس کو زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ایک اکنامک کلاس ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو اکنامک کلاس ہے اس کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ ایک ایسی پاور ہو جو ان کو پروٹیکٹ کرے، ایک ایسی اتھارٹی ہو. تو وہ پھر بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو وار اینڈ پیس، وہ جو اسٹیٹ یا پروٹیکشن کے لیے جنگیں لڑتی ہیں، تو اس سے جو بادشاہ ہے، جو اسٹیٹ کا رولر ہے، اس کا پوسچر لوگوں کے سامنے بڑھ جاتا ہے. لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں میں پولیٹیکل کانشیسنیس آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ اس کی اتھارٹی کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ ہے یہ چلتی رہتی ہے. اگر
اسٹیٹ سسٹم کے فیوچر کی بات کریں تو اسٹیٹ سسٹم ہمیشہ اسٹیٹک نہیں رہا، یہ کنٹینیوسلی ایوالو کرتا رہا ہے، اور یہ جو ایوولوشن ہے اس کے تحت یہ اسٹیٹ سسٹم یہاں تک پہنچا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ مزید کسی اور شیپ میں ایوالو کر جائے گا. تو یہ جو ایوولوشن ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے، اور ان فیوچر بھی جو اسٹیٹ سسٹم ہے وہ سروائیو کرے گا، مے بی کسی اور فارم میں سروائیو کرے، لیکن اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ سروائیو ضرور کرے گا. اور اگر ہم بات کریں اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کی، تو اس کے یہ بیسک 4 پرنسپلز ہیں. فرسٹ آف آل یونیورسیلٹی، کہ جو اسلام ہے اس کے اندر جو اسٹیٹ ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ اگر ہم بات کریں جو کہ پہلی اسلامک اسٹیٹ بنائی گئی تھی، پھر اس میں آہستہ آہستہ علاقے فتح ہوتے گئے، اور اس کے اندر یمن شامل ہوا، دین سیریا شامل ہوا، ایران شامل ہوا، عراق، اور پھر یوں یہ سلسلہ چلتا گیا. تو جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں تھی، وہ یونیورسل تھی، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور جو لاسٹ پرافٹ ہیں یہ پوری دنیا کے لیے تھے. تو اسی لیے جو اسلامک کنسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اس میں اسٹیٹ کی کوئی لمٹس نہیں ہیں، اسٹیٹس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں. سیکنڈ، ساورینٹی. جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ساورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ ساورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ، اور جو انسان ہے وہ وائس گارنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے. جبکہ جو ویسٹرن اسٹیٹ سسٹم ہے اس کے اندر جو ساورینٹی ہے یا تو یہ حکومت کے پاس ہوتی ہے یا لوگوں کے پاس ہوتی ہے. وہ اوپر والے دونوں کنسیپٹس، اگر آئیڈیالزم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساورینٹی حکومت کے پاس ہے یا اسٹیٹ کے پاس ہے، اور اگر جو اس کا ادر جو کنسیپٹ ہے اگر اس کی بات کریں یوٹیلیٹیرین ویو کی، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ساورینٹی ہے یہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. پھر اسلامک اسٹیٹ میں حکومت کون کرتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کے اندر حکومت خلیفہ کرتا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا جنکشنز آف ہولی قرآن. اور خلیفہ جو ہے یہ منتخب ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے انسریبل ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ بالکل لوگوں کا انسریبل نہیں ہوتا، خدا کو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے. اور اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس میں ہمارے پاس 4 خلفاء جو راشدین ہیں ان کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ اس وقت کی نزاکت کے مطابق انہوں نے حکومت سنبھالی. حضرت عمر کو نامینیٹ کیا گیا، حضرت عثمان جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے، اور حضرت علی جو ہیں وہ اگین اس وقت کی نزاکت کے مطابق انہوں نے حکومت سنبھالی تھی. تو یہ مطلب خلافت کا کنسیپٹ ہے. اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو رولر ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، اس کی جو حکومت ہے وہ خلافت ہوگی. اور جو اسٹیٹ ہے اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا پرپز لوگوں کی ویلفیئر ہوتا ہے. اور ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، وہ لوگوں کو شیلٹر، لوگوں کو فوڈ اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے اندر جسٹس ہوتا ہے، ایکویلٹی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں پرووائڈ کرنا بھی اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. تو یہ اسلامک اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ پائے تو جاتے ہیں. حکومت تو ہوگی لیکن حکومت کس کی ہوگی؟ خلیفہ کی ہوگی. ساورینٹی تو ہوگی لیکن ساورینٹی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. جہاں تک بات پاپولیشن اور ٹیریٹری کی ہے تو یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر پاپولیشن اور ٹیریٹری کا کنسیپٹ جو ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے کہ لمیٹیڈ یا ڈیفائنڈ ٹیریٹری اور پاپولیشن کو یہ نہیں مانتے. یہ جو حکومت ہے اس کے مطابق وہ یونیورسل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹ کا پرپز بھی ڈرا کرتے ہیں. اسٹیٹ کا پرپز لوگوں کی ویلفیئر ہے، اور جسٹس اینڈ ایکویلٹی، رول آف لا بھی اس کو کہا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اب دیکھیں اس میں کوئی کویشچن ہے تو پوچھیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا اسٹیٹ کا جو یہ کنسیپٹ ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ.